السلام علیکم، پروفیسر ریاض بلوچ ایڈوکیٹ ود یو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم اپنی اس گفتگو کا آغاز جو ہے وہ سندھ کے لیبر منسٹر جناب سعید غنی کے اس دھواں دار خطاب سے کریں گے جو انہوں نے سندھ اسمبلی میں کیا ہے۔ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ وہ سندھ حکومت کے کیبنٹ کے ممبر نہیں ہیں بلکہ اپوزیشن رہنما ہیں، اور انہوں نے اپنی اسپیچ میں خود جو ہے اس بات کی وضاحت کی کہ بطور وزیر مجھے اس طرح یہاں پہ مخاطب نہیں ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں ایک پریشانی کا اظہار بھی کیا اس نے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان سندھ کراچی کے عوام کراچی الیکٹرک سپلائی کی جو زیادتیاں ہیں، جو پور پرفارمنس ہے، جو ان کا جو ہے نا خراب حالت ہے جو کارکردگی کے حوالے سے، جس کی وجہ سے عوام شدید ناراض ہے، عوام پریشانیوں کا شکار ہے، اور کئی کئی گھنٹوں تک بجلی جو ہے وہ نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ اور جب کہ الیکٹرک والوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جناب جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا وہ کنڈا کلچر ہے، اور جو ہے بل جو ہے مناسب نہیں ملتے اور ٹائم پر نہیں ملتے۔ تو سعید غنی صاحب نے بتایا ان کو کہ ہم نے بالکل جو ہے وہ کے الیکٹرک کی انتظامیہ سے بات کی، ان کو ہم نے کہا کہ جہاں کنڈے ہیں وہاں ہم کنڈے اترواتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ جہاں پہ بجلی کا جو بل ہے وہ ٹائم پہ نہیں ملتا، اس کو ٹائم پہ دلانے کا انشور کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ عوام کے ساتھ جڑا ہوا جو بھی کہ الیکٹرک کو تکلیف ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ سارے کا سارا جو کرپشن ہے کہ الیکٹرک کے اندر میٹر ریڈنگ کے حوالے سے، کنڈا کنیکشن کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے، وہ بنیادی طور پہ کہ الیکٹرک کی جو انتظامیہ ہے اس کے ملی بھگت سے ہوتا ہے۔ لہٰذا جب انتظامیہ ملی ہوئی ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ فیصلے، وہ پالیسیاں جو کہ الیکٹرک کے کارکردگی کو بہتر کیا جا سکتا ہے یا جو کر سکتے ہیں ان پہ عمل نہیں ہو پائے گا، وہ نافذ نہیں ہو سکتے۔ تو شدید دکھی تھے، شدید پریشان تھے، اور اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ کس طرح جو ہے ایک کیبنٹ کا منسٹر عوام کی نمائندگی کر رہا ہے۔ دو تین چیزیں واضح ہوئی ہیں اس سے۔ ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس کے اندر اظہار رائے کی آزادی ہے، جس کے اندر اپنے مافی الضمیر کو بیان کرنے میں کوئی قدغن نہیں ہے، چاہے وہ پارٹی کے اندرونی تنظیمی ڈھانچے ہوں اس کے اندر، چاہے پبلک پلیٹ فارم پہ، چاہے لیجسلیٹو اسمبلی میں، ہر جگہ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ممبرز ہیں، جو پارٹی ورکرز ہیں، جو عہدیداران ہیں، وہ ان کی جو سوچ ہے اس سوچ کو جو ہے نا بیان کرنے میں ان کو کوئی رکاوٹ پارٹی کی طرف سے نہیں ہے، اور یہی جمہوری پارٹی کا جو ہے نا سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ اور صرف یہ کافی نہیں ہے، آج ہی پنجاب اسمبلی میں جو صحافیوں کے اوپر، جو سوشل میڈیا پہ، جو اخبارات کے حوالے سے جو ایک بل پیش کیا گیا پنجاب اسمبلی میں، جس میں جو ہے نا وہ بہت ہی غیر منصفانہ، غیر جمہوری، اور میں تو یہ کہوں گا آئین کے متعلقہ فکروں سے بھی متصادم ہے، اس کو پاس کرانے کی کوشش کی گئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈسٹینس کیا اس سے، ایبسینٹ رہے اس سے، اور نہ صرف ایبسینٹ رہے، ڈسٹینس رہے، بلکہ پبلکلی انہوں نے جو ہے نا اپنے اختلاف رائے کا اظہار کیا۔ اس سے کیا بات ثابت ہوئی؟ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ یا کسی اور گورنمنٹ میں جو ہے سوائے سندھ حکومت کے شراکت دار نہیں ہیں، اور وہ آئینی عہدوں پہ ہیں، اور آئینی عہدوں کے جو آئینی استعمال کے حق میں ہیں۔ جیسے پنجاب اسمبلی میں ہوا تو یہ تاثر ختم ہونا چاہیے، اور ختم ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس طریقے سے عام طور پہ ایک تاثر پیدا کیا گیا کہ پاور شیئرنگ میں ان کا کوئی حصہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو
ویسٹ کی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں اس کے اندر پارٹیاں حکومت میں نہ رہتے ہوئے بھی لیجسلیشن کے اندر اگر نکات کوئی مشترکہ ہوتے ہیں تو اس کو حمایت کرتے ہیں، چاہے وہ حکومت کا حصہ نہ ہو، اور جس پہ ان کا اختلاف ہے اس کی حمایت نہیں کرتے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں، پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاق میں، اور ہر اس جگہ پہ جہاں پہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، ثابت کیا کہ وہ کسی بھی طرح سے حکومت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایشو ٹو ایشو، چاہے نیشنل اسمبلی ہو یا پالیسی میکنگ ہو یا پنجاب اسمبلی ہو یا کوئی اور اسمبلی ہو، اس کے اندر ایشو ٹو ایشو پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ یا اپوز کرتی ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس کی جو روایت ہے وہ بہت کم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ اتنی مستحکم اور مضبوط نہیں ہے کہ ان چیزوں کو دیکھا اور سمجھا جائے، جبکہ ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر اس طرح ایک معمول کی بات ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا، یہ جو ایک اقدام کر رہی ہے اس سے برداشت، تحمل، ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک جمہوری رویوں کی جو ایک کوشش ہے اس کو پیدا کرنے کی، اس طرف بڑھ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سعید غنی صاحب کی اور علی گیلانی صاحب کی پنجاب اسمبلی میں، اور جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے پروسیس کے خلاف جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران نے وفاقی پارلیمنٹ میں بات کی ہے، یہ خود ایک بہت ہی ایک اہم اور توجہ طلب معاملہ ہے۔ اس طریقے سے پیپلز پارٹی کے جو اوور آل پرفارمنس ہے، جو کردار ہے، اس کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اور آج پتہ یہ چلا کہ پرائیویٹائزیشن کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کی لیبر ونگ کے انچارج چودھری منظور صاحب بھی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اس کے پریس کانفرنس دیکھیں گے کہ وہ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی کو کس طرح جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں، اور کیا جو ہے وہ ایک نیا جو ہے نا، جو ایک پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے اور محنت کشوں کو، جو پبلک سیکٹر کے محنت کش ہیں، ان کو جو مشکلات ہیں اس کے لیے کون سا ایک فارمولہ دیتے ہیں، اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ آج کے لیے اتنا، کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اجازت دیجیے، تھینک یو، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔